نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 14واں پارہ سورہ حجر مکی صورت ہے، 99 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے وادی حجر کے رہنے والوں یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ حجر ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو جو نعمتیں دیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ایمان کی ہے، جو مسلمانوں کو بغیر مانگے مل گئی، ماں کی گود میں مل گئی۔ عرب کے مشرکین اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتے اور یہ جانتے تھے کہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کل قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے تو آرزو اور تمنا کریں گے، کاش کہ ہم دنیا میں ایمان قبول کر لیتے، کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اللہ کی نافرمانی کی جو سزا ہے اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد وہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ اس کی مثال بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے، بازار میں جائے اور بازار میں جانے کے بعد اس کو یہ احساس ہو کہ اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو کتنی آرزو اور کتنی حسرت کرے گا، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں بھی دنیا کی چیزوں کو خرید سکتا، میں بھی طرح طرح کی نعمتوں کو حاصل کر سکتا، میں بھی اچھے اچھے لباس پہن سکتا۔ یہ دنیا کی منڈی میں جانے کے بعد انسان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا۔ آخرت کی جو منڈی ہے اس کی کرنسی ایمان ہے، ایمان ہے تو فائدہ ہے، ایمان نہیں تو فائدہ نہیں۔ اسی ایمان کے نہ ہونے کی آرزو اور تمنا کفار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اللہ جل شانہ کے ایک نام میں ایک محافظ بھی ہے، حفاظت کرنے والے، اور یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ سابقہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں اس میں رد و بدل ہو گیا، تحریف ہو گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری انہی کے حاملین کو سونپی تھی جن کو اللہ نے دی۔ لیکن یہ قرآن کریم واحد آسمانی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اسی لیے جس بچے کے سینے میں، جس شخص کے سینے میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اس کو بھی حافظ کہتے ہیں، کہ اس نے حفظ کیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا، یہ تو اس کی سعادت ہی بڑی ہے کہ جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن ہو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے اور کسی غلط عمل میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ جس طرح کسی قرآن کو کسی چمڑے میں ڈال دیا جائے اور پھر آگ میں ڈالا جائے تو قرآن نہیں جلتا، اسی طرح حافظ قرآن کو بھی اللہ عذاب قبر اور اسی طرح جہنم کا عذاب نہیں دیں گے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ اور دیگر فضیلتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اور قرآن کریم حفظ کرنا کیسی اللہ نے حفاظت کی، ہر بچہ اس کے زبر زیر پیش کی حفاظت کرتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کے ہر حروف کی حفاظت کو جانتا ہے۔ کیسا اللہ کا نظام ہے کہ ایک بہت بڑی مسجد ہو اور جہاں ایک حافظ قرآن سنا رہا ہو اور وہاں 7 سال کا بچہ ہو اور جس نے کچھ پارے قرآن کے یاد کیے ہوں، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہاں صحیح کیا ہے، یہاں غلط کیا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ پاک ہندوستان کی جنگ میں جب یہ بات آئی کہ قرآن کریم اللہ کی جو کتاب ہے اگر اس کو ہی جلا دیا جائے تو اللہ کا حکام پوری دنیا میں نافذ نہیں ہو سکتا، کیسے یہ لوگ دین پہ عمل کریں گے؟ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کی دلائل بیان کیے کہ آسمانوں، زمینوں، چاند، ستاروں، پہاڑوں اور میدانوں
سمندروں اور اسی طرح نہروں، درختوں اور پرندوں کی صورت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا ہم ہی ہیں جو آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے والے ایک اللہ جل شانہ ہیں، اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے انسان کو۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح ان کے والد یعنی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جو ابو البشر ہیں، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خلافت دی، اور خلافت کیسی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا ان کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور شیطان کا عمل کیا ہوا کہ شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور بوجہ کیا؟ تکبر، حسد، کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے، میں ان کو کیسے سجدہ کروں۔ اس تکبر نے اس کو اللہ کی رحمت سے اور جتنی اللہ نے نعمتیں دی تھیں ان سب سے دور کر دیا، اور شیطان کا ایک مقصد اس کو حاصل ہو گیا کہ وہ اس ضد اور عناد پہ آ گیا کہ میں قیامت تک انسانوں کو وسوسے میں ڈالوں گا، بہکاؤں گا، اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے شیطان کے غلبے کے تسلط سے محفوظ رہتے ہیں۔ بعض ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن پر شیطان حاوی ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں سے، معصیت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جہنم کے ساتھ دروازے کا ذکر کیا کہ اسے کہہ دیا گیا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم، اور جو نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے بھی جنت کے دروازے۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، کہ بے شک میں اور میں ہی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اے نبی جی آپ خبر دیجیے کہ میں ہی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے کی آمد کا تذکرہ ہے کہ فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، وہ انسانی شکل میں حاضر ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو کھانے کا انتظام میسر تھا اس کو پیش کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے دو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ ایک مقصد تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دیں کہ ان کے گھر میں ان کے بیٹے کی پیدائش ہوگی، اور اسی طرح دوسری کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے گا۔ یہ دو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں فرشتوں کو دی تھیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری کی کہ ولادت اسماعیل، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیت تھی وہ بانجھ ہو چکی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بظاہر بوڑھی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی، اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اور اسی طرح فرشتوں کو جو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا کہ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے عمل میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کو حلال راستے دی، لیکن وہ فطرت کے خلاف اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس گئے تو اللہ کی جب نافرمانی کا انسان کے دل میں جذبہ ہو تو وہ فرشتوں کو بھی اس بری نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اور خدا رے اس عمل سے باز آ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت عذاب بھیجا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے کیا دعائیں مانگیں، ایک سب سے بہترین دعا جو مانگنی چاہیے وہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہمیں گناہ چھوڑنے کی عادت ڈلوا دیجیے، ہم سے گناہ چھٹوا دیجیے، کیونکہ سابقہ اقوام پر گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم۔ ہم جائزہ لیں
تو گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو انسان گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اسی طرح پھر قوم صالح پر عذاب کا ذکر وادی حجر کے رہنے والوں یعنی صالح علیہ السلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل پڑی، اور کیسی طاقتور قوم تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور بڑے معجزات کے مطالبے کیے، بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، اور کہا کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھائیں کہ یہ اونٹنی اس چٹان میں سے پیدا کر کے دکھا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس معجزے کو پورا کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ظلم کیا کیا کہ اس اونٹنی کو مار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے صالح علیہ السلام وہ کہا کرتی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی قتل کیا اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری وادی کو عذاب میں لپیٹ دیا، پوری وادی کے اوپر سخت عذاب آیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صورت کے آخر میں اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ آپ کو جو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے، دین کی نعمت دی ہے، علم کی نعمت دی ہے، نبوت عطا کی ہے، آپ دنیا کے مالداروں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیے گا، یہ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیے گا۔ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ نے علم کی نعمت دی ہے، دنیا کی نعمت کی طرف، دنیا کی دولت کی طرف، مالداروں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو جو اللہ نے علم کی نعمت دی ہے اس سے اللہ محروم کر دیتے ہیں اس کو۔ پھر سورہ نحل ہے، نحل مکھی کو کہتے ہیں عربی میں، اور شہد کی مکھی، یہ مکی صورت 128 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ظاہر کیا کہ دیکھو تم دیکھتے نہیں، ایک مکھی ہے کہ جس کا نظام اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ ہم سب شہد استعمال کرتے ہیں، آج سنیں شہد کے بارے میں کیا آتا ہے کہ فرمایا کہ شہد کی جو مکھی ہے اس کے عجیب اعمال ہے۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ شہد کی مکھی کا کہ اللہ جل شانہ نے ان کا ہر عمل بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، یہ خانے مسدس ہوتے ہیں، اور آج کے کسی جدید ترین آلے سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں آتا، بال برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا پھر اس جھتے کے اندر شہد جمع کرنے کو گودام، اور اسی طرح بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم اور اس کے فضلہ کے لیے اسٹور، سب الگ الگ ہے۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے، ہزاروں مکھیاں ہوتی اور ایک ملکہ حکمرانی کر رہی ہے۔ اور چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے، اور چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، اور بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے سے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے، لیکن یہ احتیاط ضروری کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہے اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ کر آتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو، اور اسے جو شہد ہے اس کا جو اصل ماخذ ہے وہ خراب بھی نہ ہو۔ ظاہر ایک جگہ سے رس نکال لیا، اب دوبارہ نکالے گی تو ظاہر ہے پھر اس کا اثر دوسرے شہد پہ پڑے گا۔ کیسا اللہ کا نظام ہے، اور اس طرح زہریلے مواد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے اس پورے چھتے کی۔ اور اسی طرح اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر روک لیتا ہے اور اسے جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔
کیسا اللہ کا نظام. اور فرمایا کہ مکی سے عبرت حاصل کرو. ایک کاش انسان مکی سے عبرت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے. اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس قرآن کریم کی جو وحی ہے اس کا اس بات کا تذکرہ کیا کہ جس کا مشرک انکار کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا سلسلہ شروع سے بیان ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اور کیسا اللہ کا نظام کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور اسی طرح جس میں مختلف منافع رکھے. اور مالک کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے اور ساری حکومت اللہ کے پاس ہے. اور پھر زیتون کا تذکرہ، اور پھر اسی طرح اس میں بارش، اس زمین کے اوپر بارش ہوتی ہے جس سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کرتے ہیں اور ساری چیزیں انسان استعمال کرتا ہے. دن رات کا آنا اور اسی طرح سورج اور چاند کا نکلنا اور اسی طرح انسان کی خدمت میں ان ساری چیزوں کا لگنا. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں میں تازہ ترین مچھلی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کی ہے کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کریں. اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. بہت ساری اللہ کی نعمتیں، تو اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. پھر فرمایا انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں. کل تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جسم کے اعضاء میں غور و فکر کرے انسان، ہر جز کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حیثیت کے اعتبار سے بنایا، اس کا فائدہ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بے انتہا نعمتیں رکھی. اور پھر فرمایا اس چیز کا تذکرہ کیا کہ خیر و شر کی سب سے جامع ترین آیت انما یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو ان باتوں کو حکم دیا. سب سے پہلے اس چیز کا حکم دیا کہ وہ عدل کو قائم کریں اور احسان کریں اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا. اور اسی طرح فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور فرمایا منکر یعنی ہر برے عمل کو روکنے کی کوشش کریں اور اسی طرح اچھائی کا حکم کریں، نیکی کی ترغیب دیں اور نیکی کا رواج دیں. اور اسی طرح انسان کا احسان کیا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں کسی سے معاملہ کرتا ہے، اور معاملہ کیسے کرتا ہے کہ معاملہ طے کر لیا کہ بھئی آپ نے مجھے لے کے جانا ہے 200 روپے میں بات ہو گئی، یہ 200 روپے اس کے عمل کی اجرت ہے. احسان کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ احسان ہے. اسی طرح یہ احسانات ہم اپنے اعزا اقربا، رشتہ دار، قرابت داروں کے اوپر بھی کرنی چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں برابری چل رہی ہوتی، برابری نہیں ہے دین میں، بلکہ کیا ہے بڑھ چڑھ کے انسان اپنے آپ کو پیش کرے. پہ سورہ اسراء 15واں پارہ اس کا آغاز واقع معراج سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی سیر کرائی کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے جا کے بڑے ادب سے اٹھایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر کرائی. اور یہ سیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم کے ساتھ ہوئی ہے. بات سمجھتے ہیں خواب تھا، خواب نہیں تھا، یہ جسم تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام کیا کہ آسمانوں کی سیر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات، جنت جہنم کا دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام کا ملنا جسے نماز کا تحفہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اس واقع معراج کا تذکرہ جب ہوا تو ابو جہل نے بڑا پروپیگنڈا بنایا، کہا کہ تمہارے نبی جو باتیں کرتے ہیں آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہہ رہے راتوں رات میں نے اتنی بڑی بڑی سیریں کر لی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بات آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بات یہی سچ ہے اور میں ان کے اس عمل کی تصدیق کرتا ہوں. ان کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صدیق جو لقب پڑا وہ اس واقعے سے پڑا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقع معراج کے متعلق یاد رکھیے کہ عام طور پہ مشہور ہے کہ 27 رجب معراج کی تاریخ ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار یہ معراج کی تاریخ کا واقعہ دہرایا گیا. ظاہر ہے آپ کے بعد بھی یہ دن آیا، لیکن آپ نے کسی اعتبار سے اس کو منایا نہیں. اور اس واقعہ معراج میں اس ایک سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سید الانبیاء بنایا، آپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کی امامت کی ہے. یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام. اور اسی طرح اس واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے احوال دکھائے، جہنم کے احوال دکھائے، جہنم سے انسان کو پناہ دلائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایک وادی کے پاس سے، اور دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ قینچی سے کترے جا رہے. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو باتیں کرتے ہیں دین کی، خیر کی، اور اس پہ عمل نہیں کرتے. اور یہ بات یاد رکھیے، واعظ سے مراد کیا ہے؟ اس وقت میں ہر وہ مسلمان جو ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والا ہے وہ بھی واعظ ہے. تو ہر شخص کو اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی آداب کا ذکر کیا کہ قرآن کریم کی عظمت اور انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل ہے. اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے کچھ احکام دیے کہ رہن سہن کے آداب، کہ ایک اخلاقی زندگی انسان کی، کہ اس کے اندر اچھی عادات ہو. اور پھر اس کے بعد چیز کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کی عزت، والدین کا احترام، والدین کی قدر کرنا. اس سے انشاءاللہ کل بات شروع کریں گے. اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.